تو امتحان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، خدا کی قسم جھنجھوڑا ہے، ہائے ہائے اتنے بڑے موحد۔ خواب دیکھا نمرود نے، اپنے معبروں سے کہا تعبیر کیا ہے؟ کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس نے آرڈر جاری کیا کوئی بھی اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا آج رات ایسا ہوگا کہ وہ بچہ اپنی ماں کے رحم میں نطفہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ نمرود کے قریبی دربار کے آذر، نمرود کے محل میں، اور ان کی بیوی ملنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ۔ بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ان سے ملے، اور پھر دوسرے دن اپنے جادوگروں سے نمرود نے پوچھا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے حساب لگایا، کہا ہو گیا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جس چیز کا ارادہ کر لے اس کا کوئی بھی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا، میرے آرڈر کے باوجود کا تیرا آرڈر نہیں تھا، لیکن آرڈر کہیں اور سے تھا۔ کہا اب جس جس کے بیٹے ہوں گے سب کو قتل کرو، سب مروا دیے سب۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، ان کی والدہ گئیں ایک غار کے پاس، وضع حمل ہوا، اوپر جناب پتھر رکھ کر آ گئیں، شوہر کو بھی نہیں بتایا، ان کو بھی نہیں بتایا۔ اور پھر جناب بچہ کا وہ تو پتہ نہیں کہاں مر گیا، مار دیا، جنگل میں پھینک دیا، یہ ہو گیا، کچھ ہیلا کیا۔ اور روز آنا جاتی تھی، لیکن دیکھ کر حیران ہوتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا منہ میں لیے ہیں، ایک انگلی سے شہد آ رہا ہے اور ایک انگلی سے دودھ آتا ہے، شہد آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے۔ اور پھر پرورش جو ہو رہی ہے وہ دنوں کے حساب سے نہیں، ہفتوں کے حساب سے۔ جب کافی ذرا بڑے ہو گئے تھوڑے سے، پھر شوہر کو بتایا بچہ ہمارا ہے، زندہ ہے، فلاں جگہ ہے، جنگل میں پتھر رکھ کے آتی ہوں، غار میں ہے، اللہ نے یوں حفاظت کی ہے۔ اور اس نے شروع میں تو غصہ ہوا، لیکن پھر جناب کہا اچھا کہاں ہے؟ جب جا کے دیکھا، اب بیٹے کا جو حسن دیکھا، نبی تو ہوتا ہی حسین ہے نا، نبی ہوتا ہی حسین ہے، ایک قادیانی کانے کی طرح تھوڑی ہے، دعویٰ نبوت کا ہے اور ایک لائٹ ہی نہیں ہے۔ اب جناب کہا کہ یہ، اب دیکھا، اب گھر لے آئے، کہ بس اس کو نہیں بتانا، اب دعوت دی جا رہی ہے، بھائی کون ہے خدا؟ کہا نمرود۔ کہا ابا جان میں خوبصورت ہوں، یہ نمرود؟ کہا نہیں بیٹا خوبصورت تو ہے۔ تو کہا یہ کون سا خدا ہے جو خود خوبصورت نہیں ہے، بندوں کو خوبصورت بناتا ہے؟ دلیل دیکھو۔ توحید کا مسئلہ اس کائنات میں سب سے آسان مسئلہ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے، اور دل پہ مہر لگی ہوئی ہو تو سب سے کڑوا اور مشکل مسئلہ بھی یہی ہے۔ کتنی بہترین دلیل دی۔